السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب جن مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، در حقیقت اگر غور کیا جائے تو یہ مسئلے ہمارے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ آج ہم سب جو ہے وہ روزی روٹی کمانے کے چکر میں اس قدر پریشان حال ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے۔ آج سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی جو ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے، جو ہماری کمائی ہوتی ہے، اس میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ دن بھر جو ہے وہ مارے پھرتے ہیں، اور لوگوں سے ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارا جو ہے وہ روزمرہ کی ضروریات ہے وہ پورا کرنا محال ہے، اور جس کی وجہ سے مکان ہے، گاڑی ہے یا کوئی بینک بیلنس ہے، ان مسائل کی وجہ سے آج میری اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مسئلے ہمارے مسئلے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ضرورت جو ہے وہ ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہش جو ہے وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بادشاہ جب جاتا ہے دنیا سے تو اس کے دل میں اس وقت بھی ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ کاش اگر میں کچھ دن اور اس تخت پہ بیٹھا رہتا، یا اس تخت پہ یا یہ حکومت میرے ہاتھ میں رہتی تو میں اپنی فلاں خواہشات پوری کر لیتا۔ لہٰذا دنیا اللہ پاک نے ضرورت کے تحت بنائی ہے، اور خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ جنت میں انشاءاللہ ہم سب کی خواہشات جو ہیں وہ اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ آج جو ہمارا اصل مسئلے اور جو اصل ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری اس طرف جو ہے وہ توجہ اور دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلے جو ہیں وہ ہماری موت کے بعد شروع ہوں گے۔ جی ہاں، یہ دنیا کے مسئلے جو ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹے مسئلے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے گی تو میری جو روح ہے اس کو جب فرشتے قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کیا وہ جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے؟ اگر تو میرے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں، اگر میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو پھر یقیناً جنت والے فرشتے جو ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جنت کے فرشتے میرا استقبال کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ بناتے ہوئے جو موت کے بعد والے مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہ دی تو پھر یقیناً جہنم کے فرشتے آئیں گے، اور جو مجھے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ ہے ہمارا سب کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا سب سے پہلا موت کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے، وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آج میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں بلکہ جنت کا باغ بنا لیں، اور ہماری قبر جنت کا باغ تبھی بنے گی جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے قبر میں جب اتارا جائے گا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، یا خدا نہ خواستہ جہنم کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پل صراط سے ہمیں گزارا جائے گا تو ہم کیا نیک اعمال کی وجہ سے بجلی کی تیزی کی طرح جو ہے وہ گزر جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ کٹ کٹ کر ہے ہم جہنم میں گر جائیں گے؟ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ہمارا حساب لینا شروع کر دیا تو پھر ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اصل ہمارے مسائل یہ ہیں کہ کیا ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جو جنت ہے وہ ملے گی، یا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی
جہنم ہے اس کا فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا۔ آج ہم جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن مسائل کی وجہ سے ہماری زندگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، در حقیقت یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے اگر غربت میں بھی گزر جائے گی تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، اللہ پاک جو ہمیں انعامات عطا فرمائیں گے، ہماری زندگی جو غربت میں گزری ہوئی ہے وہ کبھی بھی ہمیں یاد نہیں آئے گی، اور ہم اللہ پاک کے انعامات پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہماری دنیا کی زندگی بادشاہت میں گزری اور خدا نخواستہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی مل گئی تو پھر دنیا کی بادشاہت جو ہے ہمیں راحت نہیں دے سکے گی۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہی ہمارے حقیقی مسئلے ہیں، یا جو موت کے بعد پیش آنے والے معاملات ہیں وہ ہمارے حقیقی مسئلے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ عقل رکھتے ہوں اور اگر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں تو یہ بات حقیقت ہے کہ موت کے بعد کے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑے مسئلے ہیں، اور دنیا کے مسئلے جو ہیں یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں۔ آئیں ہم چھوٹے مسئلوں کو چھوڑ کر بڑے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ آج سے اپنے اللہ سے پچھلی زندگی اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے ہم سب جو ہیں وہ اپنی اپنی موت کی تیاری کریں، کیوں کہ موت آنے والی ہے۔ جہاں میرے اور آپ کے بڑے چلے گئے وہاں میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔